السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا اقرا مہد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت خاصہ اول مضمون تعلیم الاسلام۔ معزز طالبات، پچھلے درس میں ہم نماز کی شرائط میں سے 7ویں شرط اور اس کے ساتھ اذان کا بیان پڑھ چکے تھے۔ یقیناً اس کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم نماز کے ارکان کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز کے ارکان کسے کہا جاتا ہے اور وہ کون کون سے ہیں۔ تو اس درس کو اچھی طرح سے سنیں اور ذہن نشین کریں۔ یہاں پر نماز کے ارکان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سوال اس میں یہ ہے کہ ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ تو ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو نماز کے اندر فرض ہیں، یعنی جو چیزیں نماز کے اندر فرض ہو اس کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ اور ارکان رکن کی جمع ہے، اور رکن کے معنی ہے فرض اور ارکان کے معنی فرائض۔ یعنی جب رکن کا معنی جو ہے وہ فرض ہوا تو ارکان کے معنی فرائض کی ہوئی، کیونکہ رکن واحد ہے اور ارکان یہ جمع ہے۔ اس طرح فرض واحد ہے اور فرائض یہ جمع ہے۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ 6 چیزیں فرض ہیں۔ اول، تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا، قیام کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا، قرات کرنا، قرات یعنی نماز کے اندر قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھنا۔ چوتھا، رکوع کرنا۔ پانچواں، دونوں سجدے کرنا۔ اور چھٹا، قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں ہے۔ یہاں پر پھر فرمایا کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ شرط ہے، یہ رکن نہیں یعنی فرض نہیں ہے۔ آگے سوال ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلے ہی 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ مطلب یہ کہ نماز کی شرائط جو ہے وہ پیچھے گزر چکے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر شرائط کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا، تو یہاں پر ارکان میں ان کو جو ہے وہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ تکبیر تحریمہ جب نماز ہم شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اللہ اکبر پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے نماز شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے درمیان جو ہے وہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی جدائی نہیں ہے، فاصلہ اس میں نہیں ہے، اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ یعنی جواب میں یہ معلوم ہوا کہ اس کو شرائط میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ارکان میں اس لیے ذکر کیا گیا کہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، تو اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ اب تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم نے تو ارکان کے بارے میں پڑھ لیا کہ اس میں سب سے پہلا رکن جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، تو تکبیر تحریمہ کہتے کسے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو باتیں نماز کے خلاف ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مطلب ہم عام طور پر نماز سے باہر جو باتیں کرتے ہیں، عام طور پر ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں یا جو خوراک وغیرہ کھانا پینا کرتے ہیں، تو وہ سب باتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی ایسی تکبیر جو حرام کرنے والی ہو، ان چیزوں کو کہ جو نماز کے خلاف ہو، نماز کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو حرام کرنے والی۔ یعنی ویسے تو کھانا پینا اور باتیں کرنا یہ حرام نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہے تو جائز ہوئی یا نہیں؟ جواب اس کا یہ کہ نہیں، کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جب کہ کوئی عذر نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے۔
یعنی اگر کوئی جو ہے تکبیر تحریمہ جھکے جوئے کہہ لیں، مطلب سیدھا کڑا نہیں ہے اور جھک کر تکبیر تحریمہ یہ اللہ اکبر کہیں تو یہ جائز نہیں، کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جب کہ کوئی عذر نہ ہو، یعنی کوئی تکلیف نہ ہو، مرض نہ ہو، ایسا کوئی عذر اس کو نہ ہو تو سیدھا کڑا ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ اب یہاں پر نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھ لیا تھا کہ تکبیر تحریمہ یہ رکن نہیں بلکہ شرط ہے، اور اب یہاں پر پہلے رکن کا بیان، پہلا رکن جو کہ قیام تھا اس کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ پہلے اس کا معنی جانیں گے کہ قیام کہتے کسے ہیں، قیام سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ کہ قیام کڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور کڑے ہونے سے ایسا سیدھا کڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکیں، یعنی ایسا بالکل سٹریٹ اور سیدھا جو ہے وہ کڑا ہو جائے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکے، تو اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہیں؟ تو جواب اس کا یہ کہ فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے، یعنی اب جو ہے نماز میں کتنی مقدار میں کڑا ہونا جو ہے وہ چاہیے، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کڑا ہونا فرض ہے کہ جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے، مطلب چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت کی مقدار کے مطابق جو ہے وہ قرات کر سکیں، تو اتنے انداز میں یہ فرض ہے۔ اگر کڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب یہ کہ بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قوی عذر سے کڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ مطلب فرض نمازوں میں تو قیام کرنا یہ تو بالکل ضروری ہے، یعنی اس میں فرض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ہے اور وہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ کڑا نہیں ہو سکتا، یا اس کو کوئی زخم ہے، یا ان کو دشمن کا خوف ہے، یا اسی طرح کوئی دوسرا عذر ہو کہ اس کی وجہ سے یہ کڑا نہ ہو سکے، تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ نفل نمازوں میں قیام کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ کہ نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، یعنی نفل نماز میں قیام جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اگر وہ بیٹھ کر بھی ادا کیے جائیں تو کوئی بات نہیں، یعنی بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے، یعنی جس طرح کڑے ہو کر نماز پڑھی جائے تو اس میں پورا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بلا عذر بغیر عذر کے، یعنی اس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، صحیح تندرست آدمی ہے، اور اس کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس میں پھر اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں سے نماز کے دوسرے رکن یعنی قرات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تو قرات سے کیا مراد ہے؟ قرات قرآن کریم پڑھنے کو، قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ سوال یہ کہ نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ کم از کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی فرض نمازوں میں تو 1 آیت کے بقدر تلاوت کرنا یہ فرض ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ سوال ہوتا ہے کیا سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ تو جواب اس کا یہ کہ فرض نمازوں کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، خواہ وہ فرض ہو یا واجب یا سنت یا نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جواب یہ کہ اگر کسی کو 1 آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لیں، یعنی اگر کسی کو 1 آیت بھی یاد نہیں ہو، مطلب قل هو اللہ احد یہ بھی اس کو یاد نہ ہو، تو تب جو ہے اس صورت میں یہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یہ پڑھ لے، اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ قرات فرض کی مقدار یاد کرنا واجب اور واجب کی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں سخت گناہ گار ہوگا۔ یعنی قرات فرض
फ़र्ض قرات وہ آپ لوگوں نے اوپر پڑھ لیا کہ ایک آیت ہے، اور جو واجب قرات ہے وہ ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں، تو اس پر جو ہے ایک آیت کے بقدر تو سیکھنا یا یاد کرنا یہ اس پہ فرض ہے، اور اسی طرح واجب کی مقدار جو کہ ایک بڑی آیت ہے اور چھوٹی 3 آیتیں ہیں تو یہ اس پر واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں اگر یہ اس کے باوجود بھی نہیں سیکھتا تو یہ سخت گناہ گار ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ تو یہ حکم مردوں کے لیے ہے۔ امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھیں۔ یعنی یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام پر یہ بات واجب ہے کہ مغرب عشاء ان دونوں نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ تیز آواز سے جو ہے تلاوت کرے گا، اور اسی طرح فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں بھی، اور اسی طرح رمضان المبارک کی تراویح میں بھی تلاوت اور قرآن پاک جو وہ تیز آواز سے پڑھنا، اور اسی طرح وتر کی نمازوں میں بھی تیز آواز سے پڑھنا چاہیے۔ سوال ہوتا ہے کن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی چاہیے؟ تو ظہر، عصر، اس میں امام اور منفرد سب کو، نماز وتر میں منفرد کو قرات آہستہ کرنی چاہیے۔ مطلب ظہر کی نماز اور عصر کی نماز میں امام اور منفرد وہ آدمی کہ جو اکیلے نماز پڑھتا ہو، یعنی امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ جو امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو مقتدی کہا جاتا ہے، لیکن منفرد وہ آدمی ہے کہ جو بالکل اکیلے نماز پڑھتا ہو، یعنی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یا گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا مسجد ہی میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو منفرد کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ظہر اور عصر کی نماز میں امام بھی آہستہ آواز سے قرات کرے گا، اور منفرد آدمی اگر اکیلے نماز جو ہے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی آہستہ آواز سے قرات کرے گا، اور اسی طرح نماز وتر میں بھی آہستہ آواز سے قرات کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ تو جواب یہ کہ زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ مطلب یہ کہ اوپر جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ صبح کی نماز یعنی فجر اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں جو ہے وہ تیز آواز سے قرات کرنی چاہیے، یعنی زور سے کرنی چاہیے۔ تو زور سے کتنے انداز میں، کتنے یعنی اس کا درجہ کتنا ہے؟ تو اتنے زور سے پڑھیں کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اتنی تیز آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے، مطلب تیز نہ پڑھے بلکہ صرف اتنا آہستہ پڑھے کہ اپنے کان میں اس کی آواز پہنچ سکے۔ سوال یہ ہے کہ جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہم نے پیچھے پڑھا کہ نماز ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قرات کریں گے۔ ہم نے اوپر پڑھا کہ جن تیز آواز میں جن نمازوں میں جو ہے وہ قرات کی جاتی ہے تو انہیں جہری نماز کہا جاتا ہے، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ اس طرح سوال ہوتا ہے کہ جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو انہیں سری نمازیں کہا جاتا ہے، کیونکہ سر کے معنی ہے آہستہ پڑھنے کے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں پڑھ جائیں تو جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ کہ صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی۔ مطلب یہ کہ زبان سے الفاظ نہیں ادا کر رہا، صرف ذہن میں جو ہے وہ الفاظ کو دہرا رہا ہے تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز طالبات، آج ہم نے جو سبق پڑھا تو اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اس کو ذہن نشین کر لیں اور آگے سبق کا مطالعہ کریں اور ساتھ ساتھ پیچھے بھی یاد کرتی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔